کہ بہن بھائیوں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے، تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں، اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں۔ اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپس، جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت نے ختم کر دیے۔ اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا۔ ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے۔ اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے۔ چاروں صوبوں کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، چاروں صوبوں کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی، اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شیم شیم شیم۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں۔ اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے، اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا،
میری ماں وہاں پر مر گئی, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے, وہ یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں, 3 بھائی. خدا کا خوف کرو, تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے, لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں, تو سوچو ان ماں باپ پر, ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم, شیم, شیم. کرتے ہیں حکومت والے. ملت کی آواز رہبر ہمارے جگر ہمارے ہر حال میں لانا چاہتا ہوں, دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا, تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, کیا ہمارا کلچر, ہماری روایات یہ ہیں کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک آمر نے مکے لہرا کر کہا تھا, ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا, بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں, نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو, بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم, شیم, شیم. اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم, شیم, شیم. اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے سٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو, اپنے حلف کی پاسداری کرو,
आइन का एहतराम करो। पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है, और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो कोयटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मदाखलत बंद हुई? क्या आइन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम को और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और इस स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट, यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। कोयटा के गयूर बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं, किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं, किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं, किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और आपको, मैं बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि मुझे आज एक बलूचिस्तान की अजीम फर्जंद की भी याद आ रही है, जो आजादी की जिद्दोजहद में बलूचिस्तान के कई सिपाहियों में शामिल था, जो कायदे आजम के सबसे बाएतमाद साथियों में शामिल था, जिसका नाम था काजी मोहम्मद ईसा, और जिसका एक काबिले फख्र फर्जंद आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। 17 जजों में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला वो वाहिद जज है। आपको मुबारक हो कि आप सब ने उसके लिए आवाज उठाई, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। तो आज जिसने बदनीयती की, जिसने शफाफ किरदार के हामिल जजेस हजरात के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की, उनको नौकरियों से फारिग करने की कोशिश की, तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं
सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करती हूं कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, उनको भी इंसाफ दीजिए। वो सच बोलने की पादाश में अब सजा भुगत रहे हैं। वो चीफ जस्टिस थे आने वाले दिनों के, उनको अयूबी स्टेडियम कोटा में पीडीएम के जलसे से मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज ने खिताब के आगाज में फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात इससे बुरी तरह मजरूह हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने सियासत की भी बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी उन्होंने तनकीद की, वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी उन्होंने तनकीद की, और उन्होंने कहा कि पंजाब से ज्यादा बलूचिस्तान के अवाम से उन्हें मोहब्बत है। इंसाफ फराहम कीजिए और इंशाअल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, तुम्हारी 72 साल की मेहनत जाया होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। और आखिर में एक और बात, मेरे बलोचिस्तान के भाइयों, मुझे अलिफ लैला के एक और किरदार का नाम याद आ रहा है। भला कौन? कोयटा के भाइयों और बहनों पूछो कौन? उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। वो शख्स भी यहां का हाकिम रहा है।